السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور معزز ناظرین اکرام، آج 14 شعبان المعظم ہجری 1445 ہے۔ آج کی جو شب ہے یعنی آنے والی رات جو 15 شعبان کی رات ہوگی، جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ اس کے تعلق سے کچھ لوگ تو افراط میں مبتلا ہیں اور کچھ لوگ تفریط میں مبتلا ہیں۔ افراط کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانے کو، اور تفریط کہتے ہیں حد سے زیادہ گھٹ جانے کو یا کمی کر دینے کو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ شب برات کی حقیقت اور فضیلت کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین کا قول یہی ہے کہ اس رات سے مراد شب برات کی رات ہے۔ احادیث میں بھی اس رات کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر عموم یہی ہے کہ احادیثیں اس سلسلے میں اور اس کے فضائل میں جو بھی وارد ہوئی ہیں وہ کمزور اور ضعیف ہیں، لیکن اگرچہ عمل کے لحاظ سے وہ قابل قبول ہیں۔ تو یہ بات تو ہوئی شب برات کی فضیلت کے تعلق سے کہ اس کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ساری حدیثیں کمزور ہیں، ضعیف ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ ہے تفریط۔ تو اثر نو اس کا انکار کر دینا یہ غلط ہے۔ دوسری طرف ہے افراط۔ جو لوگ اس رات میں باقاعدہ طور پر اور تکلفات کے ساتھ شب بیداری کرتے ہیں یا عبادات میں منہمک رہتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں اور قبرستان وغیرہ کی زیارت کرتے ہیں، ان کے تعلق سے کیا معاملہ ہے؟ ان کے تعلق سے معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ قبرستان جاتے ہیں، حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے۔ اب یہاں بتانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کیسے گئے، کس حالت میں گئے اور ہم کیسے جاتے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں۔ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر رہے ہیں یا ہم اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اس عمل کو کر رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، ان کے پاس آپ سوئے ہوئے تھے، تو آپ اٹھے، بیدار ہوئے اور رات کو خاموشی کے ساتھ قبرستان گئے، جنت البقیع گئے اور وہاں عامۃ المسلمین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ حدیث میں اور بھی باتیں ہیں کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب انہوں نے دیکھا کہ بستر پر آپ نہیں ہیں تو پیچھے پیچھے گئیں، پھر دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی سانس پھول رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ خیر اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے، خاموشی کے ساتھ گئے اور خاموشی کے ساتھ دعائے مغفرت کر کے واپس آ گئے۔ اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شب برات کے تعلق سے ایک مرتبہ ملتا ہے، یعنی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا عمل کیا۔ اب ہم یہ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ شب برات
کے موقع پر قبرستان گئے یا ہم ہر سال جانے کا اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ؟ اگر ہم ہر سال جانے کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا گئے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اکیلے تنہا قبرستان جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے یا ایصال ثواب کرنے کے لیے، یا ہم پوری ٹولیاں، جماعتیں اور گروہ بنا کر جاتے ہیں۔ اگر ہم ٹولیاں بنا کر جاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے جاتے ہیں، تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے۔ تیسرا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان گئے تو نہ کوئی روشنی کی، نہ کوئی چراغاں کیا، کسی طریقے کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ اب جو لوگ قبرستانوں میں روشنی کر رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، اس کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، تو وہ لوگ شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ جو عورتیں قبروں کی زیارت کرنے والی ہیں، قبرستان جانے والی ہیں، ان پر لعنت ہو۔ اسی طریقے سے جو لوگ قبرستان کو یا قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے ہیں، ان پر لعنت ہو، اور جو لوگ قبروں پر چراغاں اور روشنی کرنے والے ہیں، ان پر لعنت ہو۔ تو اب ہمیں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم قبروں پر چراغاں اور روشنی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ بالخصوص ہمارے ضلع بریلی کے اطراف میں اور شہر بریلی میں بہت دھوم دھام سے قبرستانوں کو آج کل سجایا جاتا ہے، خوب روشنیاں کی جاتی ہیں، خوب چمک دھمک کی جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ انجوائے کرنے کی جگہ ہے، اور پوری جماعت کی جماعت اور محفلیں کی محفلیں جو ہے وہاں پر قبرستان میں جاتی ہیں۔ قبرستان اور قبر تو اس لیے ہے کہ اس کو دیکھ کر آخرت یاد آئے، اللہ یاد آ جائے، اپنی موت کی فکر ہو جائے، اور ہمیں یہ خیال ہو کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ لیکن لوگوں نے اس دستور کو اس طریقے سے تبدیل کر دیا ہے کہ لوگ وہاں انجوائے کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، بجائے ان کو آخرت یاد آنے کے آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سراسر غلط ہے، یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے، اور اس میں کوئی ثواب نہیں، بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت شریعت سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی نماز، ہم کوئی بھی نفلی نماز، ذکر و اذکار، تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں، جس کو جو مناسب لگے۔ جو لوگوں نے نمازیں مخصوص کر رکھی ہیں کہ اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، یا اور کوئی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت نمازیں پڑھنی چاہیے، اور اس میں یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، شریعت سے یا حدیث سے یا قرآن سے ان کا کوئی تعلق اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ حسب استطاعت اس رات کے اندر عبادت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفل عبادت اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، مسجدوں میں جا کے نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ زبردستی لوگوں کو بلاتے تھے۔ تو اس بات کا خیال رہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عام یہ بات ہو گئی ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جاتا باقاعدہ، تو لوگوں کو جمع کرنا نفل عبادت کے لیے یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ نفل عبادت میں اصل ہے تنہائی۔ تنہائی میں آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، عبادت کریں، بہت اچھی بات ہے، جب تک بشاشت ہو، ہمت ہو، اس کے بعد آپ آرام کر لیں، اور صبح کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، تو آپ کو انشاءاللہ رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات جاگا ہی جائے، پوری رات جاگنا ضروری، فرض، واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ جب تک ہمت اور بشاشت ہو آدمی عبادت کرے۔ پوری رات کی اگر ہمت اور بشاشت ہے تو پوری رات اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سربت سجود رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، عبادت میں مشغول رہے۔ لیکن اگر
پوری رات کی بشاشت اور ہمت نہیں ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو زبردستی رات بھر جگائے، اپنی آنکھوں کو، اپنے بدن کو تھکائے اور صبح کے وقت میں سو جائے اور فجر کی نماز قضا کر دے، یہ تو بالکل خلاف ہے۔ خیر، یہ تو ہو گئی عبادت کے تعلق سے بات، کوئی عبادت مخصوص اس رات کے اندر نہیں ہے۔ اب ایک بات میں اور آپ کو عرض کرنا ہوں، وہ بھی حدیث کے تعلق سے ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور وہ سو گیا اور اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا اس نے پوری رات عبادت کی، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو میں نے کہا دین آسان ہے، الدین یسر، تو آسانی اس میں ہے آدمی بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کی بندگی کرے اور سکون سے سو جائے اور کوئی گناہ والا کام نہ کرے، پھر فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لے، پوری رات عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اور آدمی جو ہے پوری رات جاگ رہا ہے، چغل خوری کر رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، گروہ کے گروہ بنائے ہوئے گھوم رہے ہیں لوگ، تو ان سب طریقوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور نہ ان کا کوئی ثبوت ہے اور نہ یہ طریقہ شریعت سے ثابت ہے، ان سے بچنا چاہیے ہمیں۔ تو آسان کے اچھا تیسری، چوتھی اور پانچویں بات یہ ہے، پانچویں لاسٹ، کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آج 14ویں شعبان ہے تو آج مغرب کی نماز کے وقت سے 15ویں شعبان کی رات شروع ہو جائے گی، یعنی رات شروع ہو گئی۔ اب ہم مغرب بعد سے جو بھی عمل کریں گے نیک ہو تو وہ اچھا عمل عبادت میں ہمارا شمار ہوگا، برا عمل کریں گے تو وہ گناہ میں شمار ہوگا۔ تو ہمیں مغرب سے لے کے عشاء تک اور عشاء کے بعد جب تک ہمت ہو ہم اللہ کی بندگی خوب اچھے سے کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور اس کے بعد ہم سو جائیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو ہماری پوری رات عبادت میں شمار ہوگی۔ لیکن ہو رہا کیا ہو یہ رہا ہے کہ لوگ جو ہے 11-12 بجے تک خوب ادھر ادھر ٹہلیں گے، پھریں گے، پھراٹے ماریں گے، پٹاخے اڑائیں گے، حلوہ ملیدہ بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، پھر رات کے 11 بجے مسجد میں آ کے جمع ہو رہے ہیں کہ اب اللہ کی بندگی کریں گے، عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تلاوتیں کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اللہ سے معافی چاہیں گے۔ تو آدھی رات تو تم نے گناہوں میں گزار دی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس آدھی رات جو گناہوں میں گزاری اگر وہی عبادت میں گزار کر آپ اپنے بدن کو آرام دیں اور سو جائیں اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع رات سے ہی ہمیں اللہ کی بندگی میں مشغول ہو جانا چاہیے، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم عبادت زیادہ نہ کر سکیں تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اس رات میں خاص کر گناہوں سے بچے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور جو فرض عبادت ہے اس کو انجام دے بخوبی، تو انشاءاللہ پوری رات کی عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگلے دن 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کا بھی ثواب ہے، نفلی روزہ ہے، کوئی ضروری فرض نہیں ہے۔ اگر آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو دن کو بھی خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچے، یہ کام کرے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے عام دنوں کے مقابلے میں اس دن خاص طور پر۔ تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں تو یہ ہمارے لیے بہت اہم بات ہے، اور فرائض کو انجام دیں۔ لوگ پورے سال فرائض کو انجام نہیں دیتے، فرض نمازیں نہیں پڑھتے۔ کتنے سوچنے کی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کا اہتمام کیا اور تاکید سے اس کو بیان کیا اور تاکید فرمائی، اور اس کے اوپر وعیدیں بیان فرمائی، بشارتیں بیان فرمائی، وہ تو آدمی نہیں کرتا ہے۔ لیکن سال میں ایک بار شب برات آتی ہے تو اس میں قبرستان جانے کا اہتمام خوب کرتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ گئے۔ تو جو ایک مرتبہ عمل ہوا اسے ہر سال کر رہا ہے، اور جو آپ نے پوری زندگی کیا ہے اسے ایک مرتبہ نہیں کرنا چاہتا ہے، یا سال میں ایک بار کرنا چاہتا ہے کہ عید کی پڑھ لی، یا ہفتے میں جمعے کی پڑھ لی، یا صرف رمضان میں نماز پڑھ لی، اس کی طرف اہتمام نہیں ہے۔ تو یہ کوئی اتباع نہیں ہوئی، یہ خواہش ہوئی، اپنے نفس کی خواہش، اپنے نفس کی اتباع کر رہا ہے یہ شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور نفلی عبادتوں میں مشغول ہے۔ اور چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات کے اندر نہیں ہوتی، یعنی رحمت عامہ سے وہ محروم رہتے ہیں۔ ان کے لیے ایک میرا چھوٹا ویڈیو، شارٹ ویڈیو پڑا ہوا ہے، اس پر آپ دیکھ لیں وہ کون کون لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میسج کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ خرافات سے بچیں، اور جو ضروری عمل ہے اس کو کریں، جو غیر ضروری ہے اس سے بچیں۔ فقط والسلام۔